الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال في موضع آخر: كل حزب بما لديهم فرحون. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والوں نے بتایا بزبان جرأت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا، کہ اس نے جو لفظ سرے سینے صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا، اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ کرام، میری اتنی جرأت نہیں کہ میں علماء کرام کے بیچ میں اپنی لب کشائی کر سکوں، لیکن دو باتیں ضرور عرض کروں گا. میرے بھائیوں، آج 20 رمضان مبارک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سعادت دی کہ اس ختم قرآن کے محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی. ایسے محفل میں اللہ بار بار ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ختم قرآن کا موقع ہے، اس لیے ہم صرف آج قرآن کی بات کریں گے. میں دوستوں، قرآن جو ہے ایک سمندر ہے. کیا ہے؟ قرآن ایک سمندر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سمندر میں غوطہ لگاؤں اور آپ کے سامنے کچھ موتیاں نکال کر آپ کی جھولی میں ڈال دوں. لینا چاہیں گے موتی؟ لیں گے موتی؟ میرے دوستو، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہیں، عنوان ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے قرآن اور صاحب قرآن دونوں ایک ہیں، تو اس میں فرق یہ نہیں کہ دونوں ایک ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے. قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پہ اتارا گیا وہ نبی بھی بے مثال ہے. قرآن لا زوال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پہ اتارا گیا، جس پیغمبر پہ اتارا گیا، وہ پیغمبر بھی لا زوال ہے. اور سنیے، قرآن کو پڑھ کر کوئی نہیں تھکتا، محمد کو دیکھ کر بھی کوئی نہیں تھکتا. میرے دوستو، دنیا میں آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی. ایم اے کا نصاب ہے، بی اے کا نصاب ہے، میٹرک کا نصاب ہے، پرائمری کا نصاب ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایم اے کا نصاب پڑھ لو، کوئی کہتا ہے بی اے کا نصاب پڑھ لو، کوئی کہتا ہے دینی تعلیم کا رسالہ پڑھ لو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں پڑھ رکھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں. بی اے کا نصاب میں نے پڑھ رکھا ہے، اب میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کا. آپ کا دل سے کیا ہو گیا؟ اکھڑ گیا. آپ اسے لائبریری میں بند کر دیتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن. کیا نام ہے اس کا؟ قرآن، جو پاک مقدس کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کو ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھیں، تراویح میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، اور کیا کہتے ہیں، اگر اس کو حافظ پڑھے، قاری پڑھے، عالم پڑھے، بچہ پڑھے، تو مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور یہی نہیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا.
کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی پڑھ لیجیے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش سے یہ بولتا ہے کہ اے بندے تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں ہیں، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہی نہیں 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی شان ہے صرف ایک لفظ پر۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو سنیے، آگے بھی ہے۔ جو بچہ قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے اس بچے سے آپ محبت کریے، اس سے پیار کریے، اس کے ماتھے کو چومیے، اس کا خرچہ برداشت کریے، مدرسے میں جائیے، اس کا کپڑا بنوا کر دیجیے، اس سے محبت کریے۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد کی گلیوں میں آ کر کھڑے ہو جائیے، قرآن سنیے۔ قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، قرآن لاریب ہے۔ کیا ہے؟ لاریب ہے، بے مثال ہے۔ اور یہ لاریب میں نے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے میں کہ لاریب ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں لاریب ہوں۔ کہا لوگوں مجھے پڑھتے ہو؟ کیا کہا؟ لوگوں مجھے پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں مجھے پڑھتے ہو؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے، تاکہ بعد میں پتہ یہ نہ چلے کہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا، اسے تو کبابیوں نے لکھا تھا۔ بعد میں پتہ یہ نہ چلے اس میں تو کئی سارے حصے نکال دیے گئے، بعد میں پتہ یہ نہ چلے اس کا تو سارا حصہ بدل دیا گیا۔ بلکہ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر کہا، پھر آگے بڑھو، پھر کہا الف لام میم۔ اس کا مطلب کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کتاب کو بھیجنے والا ہوں، لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں اس کتاب کو لانے والا ہوں، میم سے محمد ہے، محمد کہتے ہیں یہ کتاب میرے سینے پہ اتری۔ میرے دوستو، یہی نہیں، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ کوڈ ہے۔ کیا ہے؟ کوڈ ہے، شارٹ ہیپنڈ ہے۔ خدا نے کوڈ اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا۔ کس پہ لکھا؟ پہلے صفحے پر لکھا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ راوی کا بھی پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا بھی پتہ چل جائے، جس کے اوپر بھیجا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ پھر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ پھر کہا الف لام میم، اگر شک تجھے کتاب میں کرنی ہے، اگر شک تجھے کتاب میں کرنی ہے تو الف پہ کر، شک کتاب میں کرنی ہے تو لام پہ کر، اگر شک کتاب میں کرنی ہے تو میم پہ کر۔ پھر کہا اگر الف پہ شک کرے گا تو دہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، میم پہ شک کرے گا تو محمد رسول اللہ کا منکر بن جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہے الف لام میم۔ ابھی صرف الف لام میم پر ہی بات چل رہی ہے۔ کہا گیا یہ الف لام میم صرف ایک ورڈ نہیں ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، اس کے اوپر بڑی تحقیق کی گئی، بڑے بڑے علماء اس کے اندر گھس گئے، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں جا پہنچے۔ صرف یہ الف لام میم، ابھی تو پورا قرآن باقی ہی ہے۔ پھر کہا دیکھیے کوئی اگر شک بھی کرے گا تو بھائی پہلے قرآن کے اندر جا کے شک کرے گا۔ اللہ نے کوڈ لایا الف لام میم کا اور بتا دیا کہ الف پہ شک کرے گا تو دہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، اور میم پہ شک کرے گا تو محمد رسول اللہ کا منکر بن جائے گا۔ اب بتائیے کہ جب یہ تینوں شکوک ہیں، یہ تینوں شکوک ہیں اور یہ شکوک سے کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، تو بتائیے قرآن جیسی مقدس اور پاک کتاب کوئی ہو سکتی ہے؟ ابھی پچھلا واقعہ لے لیجیے آپ، 3-4 سال پہلے کا، وسیم رضوی نام کا ایک بخت، اس نے قرآن کی 36 آیتوں پر ٹپڑی کی اور کہا کہ اس کو قرآن سے نکال دو۔ کیا دہریہ بنا؟ نہیں بنا۔ اللہ نے اسے
کتے کی طرح موت مارا اور دنیا اسے ابھی تک یاد کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن میں صرف کہی ہوئی بات نہیں بلکہ ہمارے نظروں کے سامنے بھی پیش آتی ہے۔ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد۔ سنیے، اللہ نے اپنے اور محمد کے درمیان واسطہ جبرائیل کا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ بھیجنے والا کو بھی پتہ چل جائے، جس کے پاس بھیجا گیا اس کا بھی پتہ چل جائے، اور جو بھیجا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ کہہ رہا ہے جو شخص جبرائیل تیرا دشمن ہے، وہ محمد تیرا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ پھر کہا الف لام میم، بھیجنے والا تیرا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، اور جس پہ بھیجا گیا وہ نبیوں کا سردار ہو، تو بتائیے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، الف لام میم، مولانا فاروقی صاحب پاکستان کے رہنے والے، انہیں ایک شخص ملا عیسائی نام کا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے، دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، سائنس چاند پر پہنچ گیا، اور آپ ابھی تک نہیں پڑھے۔ مولانا فاروقی کہنے لگے بتاؤ مجھے کہ قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ وائرلیس کیوں نہیں تھا؟ ہیلی پیڈ کا سویدھا کیوں نہیں تھا؟ یہ بجلیاں کیوں نہیں جلتی تھی؟ گاڑیاں کیوں نہیں چلتی تھی؟ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا سائنس اگر ہے تو وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سائنسداں کو وہ سب سے پہلے قرآن کو ریسرچ کرتے ہیں، اس میں سے نچوڑ نکالتے ہیں، پھر جا کے آگے اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔